Assalamu alaikum. I am Mohsin Gill and welcome to all students in the course at 630 research method. آج ہم ریسرچ میتھڈ کا لیکچر نمبر 22 ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. لیکچر نمبر 22 میں جو ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے اٹس نیم از سیلف ایڈمنسٹرڈ کویسچنیئر. لیکچر نمبر 22 میں ہم لیسن نمبر 22 کو ڈسکس کریں گے. اچھا جی, سیلف ایڈمنسٹرڈ کویسچنیئرس. کویسچنیئر کیا ہوتا ہے, اس کی ٹرم کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ ان دی فارم آف میل, ان دی فارم آف فائل یا فیس ٹو فیس یا پرسنل انٹرویو آپ ٹیک اوور کر رہے ہیں, جس میں پرسنل انٹرویو میں فزیکل اپیرنس ہونا, انسان کا فزیکلی موجود ہونا لازم ہوتا ہے. تو کویسچنیئر میں آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک فار ایگزامپل ایک پیج ہے آپ کے پاس, اس پیج پہ آپ نے 10 کویسچن لکھے. ان 10 کویسچنس کا آپ نے اپنے جو آپ کا جو سبجیکٹ ہے, آپ کا رسپونڈنٹ ہے, اس سے آنسر ٹیک اوور کرنے ہیں. ان 10 کویسچنس کو آپ نے ایک پیج پہ لکھ کے اپنے رسپونڈنٹ کو میل کر دی, یا فزیکلی ہے تو اس کو ہاتھ میں دے دیا. اچھا, یہ آپ کے جو 10 کویسچنز ہیں, کویسچن نمبر 1, کویسچن نمبر 2 اینڈ اپ ٹو 10 تک, یہ کویسچنز کی ایک پیج پہ لکھ کر نمبر وائز میل کے شیپ میں یا کسی ادر شیپ میں سینڈ کرنا, یہ کیا کہلاتا ہے, آپ کا کویسچنیئر کہلاتا ہے. اب سیلف ایڈمنسٹرڈ کویسچنیئر کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ریسرچ کر رہا ہے, اور ایک ریسرچر ہوتا ہے اور ایک اسپانسر ہوتا ہے. اسپانسر اس بندے کو کہتے ہیں جو کہ ریسرچ کروا رہا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہم جو ریسرچر ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ ریسرچ پرفارم کر رہا ہوتا ہے. اور پارٹیز ان ریسرچ ہم نے پڑھی تھی نا, 3 طرح کے بندے ہوتے ہیں ریسرچ میں. ایک ریسرچ کروا رہا ہوتا ہے جس کو ہم اسپانسر کہتے ہیں, ایک ریسرچ کر رہا ہوتا ہے جس کو ریسرچر کہتے ہیں, اور ایک ہمیں جو اس ریسرچ کے متعلق جس سے ہم نے اپنے کویسچنس کے آنسر ٹیک اوور کرنے ہوتے ہیں, جو کہ رسپونڈنٹ کہلاتا ہے یا سبجیکٹ اس کو کہتے ہیں. تو یہ 3 بندے ہوتے ہیں, 3 پارٹیز ہوتی ہیں کسی بھی ریسرچ میں موجود. اب سیلف ایڈمنسٹرڈ کویسچنیئر کیا ہے کہ آپ نے جو کویسچنیئر بھیجنا ہے اپنے رسپونڈنٹ کو, سبجیکٹ کو, وہ ریسرچر جو ہے وہ خود تیار کرتا ہے. اس میں چینج کر سکتا ہے, ویریشن لے کے آ سکتا ہے, کویسچنز کو خود رائٹ کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ کویسچن جو ہیں پیچھے سے اسپانسر کی طرف سے دیے گئے ہیں کہ آپ نے یہ کویسچنز ہمارے سبجیکٹ سے کرنے ہیں, تو اس طرح کا نہیں ہوتا. سیلف ایڈمنسٹرڈ کویسچنیئر میں کیا ہوتا ہے کہ ریسرچر خود اس کو ایڈمنسٹریٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کو سپروائز کر رہا ہوتا ہے. جو کویسچنیئر ہوتا ہے اس کو خود اس نے بنایا ہوتا ہے. اس کو ایسا کویسچنیئر جو کہ ریسرچر خود بلٹ اپ کرتا ہے, اس کو ہم سیلف ایڈمنسٹرڈ کویسچنیئر کہتے ہیں, جو کہ پیچھے سے اسپانسر سے یا کسی اور بندہ اس کو کویسچنیئر نہیں دیتا. مثال کے طور پر انٹرویو ہو رہا ہے, انٹرویو ٹیک اوور کسی پرسنالٹی کا انٹرویو ٹیک اوور کرنے جا رہا ہے کوئی بھی ٹی وی چینل ہے. اب ٹی وی چینل کیا کرتا ہے, جو کہ اینکر پرسن ہے, وہ خود کویسچنز کرے, خود کویسچن کی لسٹ بنائے کہ یہ میں نے کویسچن جو ہمارا آج کا مہمان آ رہا ہے اس سے میں نے کرنے ہیں. تو اس کویسچنیئر جو کوئی بنائے گا اس کو ہم کہیں گے سیلف ایڈمنسٹرڈ کویسچنیئر, ٹھیک ہے, نہ کہ اس کویسچنیئر جو کہ چینل کے مالکان جو یا پھر کوئی اور بندہ اس کو دے دیتا ہے کہ آپ نے جو آج مہمان ہمارے پروگرام میں آ رہا ہے اس نے, یا اس کا جو ڈائریکٹر ہے وہ اس کو کویسچنیئر دیتا ہے کہ آپ نے یہ کویسچن اس سے پوچھنے, اس کے علاوہ آپ نے کویسچن نہیں پوچھنے. تو سیلف ایڈمنسٹرڈ کویسچنیئر کیا ہوتا ہے, جو اینکر پرسن خود تیار کرتا ہے. تو ایسے کویسچنیئر جو کہ ریسرچر خود بلٹ اپ کرتا ہے, اس میں چینج کر سکتا ہے, اس میں ویریشن کر سکتا ہے, چاہے بھی جو بھی کویسچن ایڈ اپ کر سکتا ہے, تو اس کو ہم سیلف ایڈمنسٹرڈ کویسچنیئرز کہتے ہیں. اب سیلف ایڈمنسٹرڈ کویسچنیئر کے کیا پہلا جو اس کا بینیفٹ ہے نا سیلف ایڈمنسٹرڈ کویسچنیئر کا, کیا ہے کہ انکریز رسپانس ریٹ آتا ہے. فرسٹ ٹرم جو ہے کہ آپ کا جو رسپانس ریٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور رسپانس ریٹ بڑھتا کیوں ہے کہ آپ ایسا کویسچنیئر جو کہ ریسرچر نے یا کسی اینکر پرسن نے خود بلٹ اپ کیا ہوتا ہے, اس میں ویریشن کی ہوتی ہے. تو سیلف ایڈمنسٹرڈ کویسچنیئر ہونے کی وجہ سے جو اس کویسچنیئر کا رسپانس ریٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے, انکریز رسپانس ریٹ. اب یہ جو رسپانس ریٹ ہے یہ بڑھتا ہے, تو بڑھتا کیوں ہے؟ پہلی اس کی ریزن کہ کور لیٹر ایک ہوتا ہے. کور لیٹر کیا ہوتا ہے, آپ نے 10 کویسچنز پر یا 20 کویسچنز پر ایک فائل ہے جو کہ آپ نے بنا کے اپنے سبجیکٹ جو ہے اس کو سینڈ کی ہے. اب ایک لیٹر, کور لیٹر ہوگا جو کہ ان کویسچن سے پہلے رائٹ کیا ہوگا. اس میں یہ لکھا ہوگا کہ ریسرچ کون کروا رہا ہے, کس وجہ سے ہو رہی ہے, آپ کا اس میں کیا بینیفٹس ہوں گے. ریسرچ کے اگر آپ آنسر کریں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا, آپ کی حفاظت کی جائے گی. اگر آپ اس کے جواب دیں گے تو اس سے آپ کا بینیفٹ کیا ہوگا. تو یہ سارا تو کور لیٹر ہونے کی وجہ سے جو رسپانس کرنے والا ہے اسپانسر ہے,
وہ آپ کے پاس بڑی جلدی سے رسپانس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کور لیٹر جو ہے وہ پہلا انکریز رسپانس ریٹ ہونے کی وجہ ہوتی ہے. دوسرا انٹرسٹنگ کویشچنز ہوتے ہیں کہ جب آپ نے خود کویشچن بنائے ہیں تو آپ 10 کویشچنز میں کچھ ایسے کویشچن ڈال دیتے ہیں, انکلیوڈ کر دیتے ہیں جو کہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. تو آپ کے کویشچن میں اگر انٹرسٹنگ کویشچن ہوں گے تو پھر بھی آپ کا رسپانس ریٹ جو ہے بڑھ جائے گا. تو انٹرسٹنگ کویشچن ہونے کی وجہ سے بھی جو رسپانس ریٹ ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ انکریز رسپانس ریٹ ہونے کی وجہ جو ہے وہ پریلیمنری نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں کہ آپ نے پہلے سے نوٹیفیکیشن ایک سینڈ کیا اپنے سبجیکٹ کو کہ ہم نے آپ کے پاس ایک کویشچنر بھیجنے ہیں اس ڈیٹ کو. فار ایگزامپل آپ نے 20 جولائی کو سینڈ کیا ایک نوٹیفیکیشن کہ ہم آپ کو 22 جولائی کو ایک کویشچنر سینڈ کریں گے اور آپ نے اس کویشچنر کا اس کویشچنر کو ان کویشچنز کے آنسر کو ہمیں رسپونڈ کرنا ہے, واپس بھیجنا ہے. تو ایک پریلیمنری نوٹیفیکیشن کی وجہ سے بھی رسپانس ریٹ جو ہے بڑھ جاتا ہے, کیونکہ ہم نے اپنا جو رسپونڈنٹ ہوتا ہے اس کو پہلے سے آگاہ کر چکا ہوتے ہیں, تو وہ اس کویشچنر کے لیے پہلے سے جو ہے وہ پریپیئر ہو چکا ہوتا ہے. تو اس کی جو یہ نوٹیفیکیشن ہے یہ بھی رسپانس ریٹ کے بڑھنے کی وجہ ہوتی ہے. اس کے بعد اگر آپ کا سیلف ایڈمنسٹرڈ کویشچنر ہے, آپ اس کویشچنر میں ویریشن کر سکتے ہیں. تو آپ جو کویشچنر اپنے اس کو بندے کو میل کرنا ہے تو آپ اس کے کلر کو چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کے ورڈ کے سائز کو چینج کر سکتے ہیں. کچھ جو امپورٹنٹ ٹرمز ہیں ان کو لارج بولڈ کر کے لکھتے ہیں, اور مختلف کلرز میں اگر آپ نے لکھا ہوگا, اور اگر اس کا کسی بھی چیز کا جو ظاہری پن ہے اگر وہ خوبصورت ہو تو وہ انسان اس کو پڑھ لیتا ہے. تو اس وجہ سے اس کے سائز میں کلر میں ویریشن کرنے کے بعد جب آپ کویشچنر سینڈ کریں گے اپنے سبجیکٹ کو, تو وہ جب اس کی اپیرنس اچھا ہوگا, انٹرسٹنگ ہوگا, یعنی کہ ڈفرینٹ کلرز میں آپ نے ایک چیز لکھی ہے اور آپ نے وہ ڈفرینٹ کلرز میں لکھی ہے تو وہ انٹرسٹنگ سی بن جاتی ہے, بڑی اچھا نظر آتا ہے. تو اچھی چیز نظر آنے والی چیز کو انسان پڑھتا ہے زیادہ. تو اس طرح سائز اور کلر کی ویریشن سے سیلف ایڈمنسٹرڈ کویشچنر کو مزید رسپانس ریٹ بڑھایا جا سکتا ہے. اب جو سرویز کیے جاتے ہیں, سرویز ایک ای میل سروے ہوتا ہے, ایک انٹرنیٹ سروے ہوتا ہے. آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. ای میل سروے میں کیا کرتے ہیں, آپ کے میل ایک پریپیئر کرتے ہیں, اس میل میں کویشچنر کو سینڈ کرتے ہیں اپنے سبجیکٹس کو. آپ نے کویشچنر سینڈ کیا اور اس کویشچنر واپس آئے آپ کے پاس. جب کویشچنر آپ نے اپنے سبجیکٹ کو سینڈ کیے, سینڈ کرنے کے بعد ان کویشچنس کو انہوں نے آنسر کرنے کے بعد آپ کو واپس میل کر دی. اب یہ ای میل سروے ہوتا ہے کہ آپ کے مختلف کویشچنز آئے اور انہوں میں آپ نے سروے کیا کہ کس طرح یہ لوگ جو ہیں وہ, تو یہ آپ کے پاس ای میل سرویز ہوتے ہیں. اور دوسرا سروے انٹرنیٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے. سروے یہاں ای میل سروے کر سکتے ہیں, انٹرنیٹ سروے کر سکتے ہیں, یہاں آپ فزیکلی سروے کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی بھی سروے کرنے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل ابھی IUB سروے کرنے جا رہی ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے اس کی سہولیات, اسٹوڈنٹ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں IUB نے آن لائن کلاسز کا آغاز کرنا تھا, اسٹوڈنٹ نے کہا کہ یہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کی نا پرابلم آ رہی ہے. تو وہ IUB اب سروے کرنے جا رہی ہے کہ کیا واقعی انٹرنیٹ کی پرابلم ہے لوگوں کے درمیان موجود. تو وہ کیا کر رہی ہے, وہ انٹرنیٹ سروے کر رہی ہے. انٹرنیٹ سروے وہ کیسے کر رہی ہے, اس نے ایک ویب سائٹ لانچ کی ہے کہ اسٹوڈنٹ وہاں پہ مختلف کویشچنز ہیں, وہاں پہ اسٹوڈنٹس ویب سائٹ پہ جا کے اپنے علاقے کے متعلق انفارمیشن وہاں پہ دیں گے کہ ہمارے لیکچر میں علاقے میں کون سا علاقہ ہے, وہاں پہ انٹرنیٹ سروس کس طرح کی آتی ہے, انٹرنیٹ کی سہولت موجود بھی ہے یا نہیں ہے, اگر موجود ہے تو وہ اس کی سچویشن کس طرح کی ہے, 4G آتا ہے 3G آتا ہے. تو وہاں پہ وہ فل کر کے کویشچنر کو سارے اسٹوڈنٹس وہ اس ویب سائٹ پہ جا کے فل کریں گے. تو اس طرح وہ IUB جو ہے وہ بھی ایک انٹرنیٹ سروے کرنے جا رہی ہے کہ کیا واقعی اسٹوڈنٹس جہاں پہ رہ رہے ہیں ان میں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہیں یا نہیں ہے. تو اس طرح کے سرویز جو ہیں وہ, یعنی کہ آن ویب سائٹ آپ ایک ویب سائٹ پہ سروے کرتے ہیں اور لوگوں کے وہاں پہ رائے لیتے ہیں, اس ویب سائٹ پہ جا کے لوگ جا کے اپنی رائے دیتے ہیں, تو اس کو ہم انٹرنیٹ سرویز کہتے ہیں. آپ کو ڈیفائن بھی اس کی نظر آ رہی ہوگی, میں ڈیفائن کو اسٹڈی کرتا ہوں. اے انٹرنیٹ سروے از اے سیلف ایڈمنسٹرڈ کویشچنر پوسٹڈ آن ویب سائٹ. سیلف ایڈمنسٹرڈ کویشچنر ہوتے ہیں, انسان نے خود بنائے ہوتے ہیں, ان کویشچنرز کو پیچھے سے نہیں ملتے, اور وہ انٹرنیٹ سروے جو ہے ان کویشچنرز کو ایک ویب سائٹ پہ ڈال دیتے ہیں. اس ویب سائٹ پہ جا کے ان کویشچنرز کو آپ کا سبجیکٹ جو ہے فل کرتا ہے, اس کے آنسر دیتا ہے. تو ایسے سروے جو کہ انٹرنیٹ کے آن ویب سائٹ پہ کیے جاتے ہیں اس کو انٹرنیٹ سروے کہا جاتا ہے. اس کے بعد یہ انٹرنیٹ سروے کے کچھ بینیفٹس ہیں, تو اس ڈس بینیفٹس ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس سے پہلے انٹرنیٹ سروے کے بینیفٹس اور ڈس بینیفٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک قدم ہے رسپانس ریٹ کو بڑھانے کی, وہ ہے منی ہیلپ. جب آپ ایک کویشچنر اپنے
سبجیکٹ کو سینڈ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کویسچنیئر کا آنسر دیں گے تو ہم آپ کی لاٹری لگ سکتی ہے, کوئی آپ کا پرائز نکل سکتا ہے, تو اس سے بھی رسپانس ریٹ میں بڑھ سکتا ہے. تو منی ہیلپ اگر آپ کرتے ہیں اس میں لوگوں کو یعنی کہ ایک لالچ فراہم کرتے ہیں کہ آپ اگر اس کویسچنیئر کا آنسر کریں گے تو ہم ایک قرعہ اندازی کریں گے جس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام نکلا ہے اور ہم آپ کو اس پرائز دیں گے. تو اس طرح منی جو ہیلپ جو ہے وہ یہ رسپانس ریٹ کو بڑھانے کی ایک ریزن ہے. تو اس طرح آپ کے پاس ہم نے رسپانس ریٹ بڑھنے کا, سیلف ایڈمنسٹرڈ کویسچنیئر میں رسپانس ریٹ بڑھتا ہے, اس کے بڑھنے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. کور لیٹر ہوتا ہے, انٹرسٹنگ کویسچنز ہوتے ہیں, پریلیمنری نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں, سائز کلر چینج کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے 2 طرح کی سرویز کو ڈسکس کیا, ای میل سروے, انٹرنیٹ سروے. اور منی ہیلپ بھی انکریز رسپانس ریٹ میں ایک اس کا پارٹ ہے. تو انٹرنیٹ سروے میں نے آپ کو بتا دیا کیسا سروے جو ہم انٹرنیٹ پر کسی خاص ویب سائٹ پر کرتے ہیں, ویب سائٹ پہ ڈال کے. تو میں نے آپ کو آئی او بی کی ابھی ایگزامپل بھی دی ہے کہ وہ بھی انٹرنیٹ سروے کرنے جا رہی ہے. اب ہم انٹرنیٹ سروے کے کچھ بینیفٹس اور ڈس بینیفٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو جو فرسٹ بینیفٹ آتا ہے جی, آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا, بینیفٹس آف سیلف ایڈمنسٹرڈ کویسچنیئر. تو جو سب سے پہلا بینیفٹ آف سیلف ایڈمنسٹرڈ کویسچنیئر کا آتا ہے اسپیڈ اینڈ کاسٹ ہے. جب آپ سیلف ایڈمنسٹرڈ کویسچنیئر کسی اپنے سبجیکٹ کو سینڈ کرتے ہیں تو اس سے وہ رسپانس ریٹ تو آپ کا بڑھتا ہے. تو رسپانس ریٹ بڑھنے سے جلدی آپ کو آنسر اس میل کا مل جاتا ہے, اس کویسچنیئر کا مل جاتا ہے. جب اس کویسچنیئر کا آپ کو آنسر جلدی ہی ریسیو ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ریسرچ کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے, پہلا بینیفٹ. دوسرا کاسٹ ہے کہ آپ کویسچنیئر ایک بندے کو بہاول نگر آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے لاہور ایک بندے سے انٹرویو ٹیک اوور کرنا ہے, تو آپ کویسچنیئر بہاول نگر سے بیٹھے اس کو سینڈ کر دیتے ہیں وہاں پہ لاہور میں. تو اگر آپ لاہور سے بائی روڈ یا بائی ایئر جاتے ہیں بہاول نگر سے لاہور تو پھر کافی زیادہ کاسٹ ہمیں انویسٹ کرنی پڑے گی. تو اس طرح سیلف ایڈمنسٹرڈ کویسچنیئر کی ایک تو بینیفٹ ہے کہ کاسٹ کی بچت ہو جاتی ہے, دوسرا سپیڈ بھی بڑھ جاتی ہے. دوسری جو ہے ویژول اپیل اینڈ انٹریکٹیوٹی. اس میں کیا ہے, یعنی کہ جو آپ کے پاس سیلف ایڈمنسٹرڈ کویسچنیئر جب سینڈ کیا جاتا ہے تو اس میں جو آپ کو جو بندہ کویسچنیئر سینڈ کر رہا ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ اس میں کوئی اینیمیشن لگا دیتا ہے, اینیمیٹڈ کچھ ویڈیو ٹیک اوور کر دیتا ہے, یا اس کویسچنیئر میں آپ مختلف کویسچنز انٹرسٹنگ کویسچن ڈالے ہوئے ہیں یا ڈفرینٹ کلرز میں لکھے ہوئے ہیں. تو اس سے کیا ہوتی ہے, ایک جو اس کی اپیرنس ہے وہ بڑی اٹریکٹیو ہو جاتی ہے. تو اس سے وجہ سے وہ اس کی اٹریکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. تو جب اٹریکٹیوٹی بڑھتی ہے لوگوں کی, جب آپ نے ایک چیز لکھی اور ڈفرینٹ کلرز میں بڑی اچھی ورڈنگ میں بڑے اچھی رائٹنگ کے ساتھ لکھی ہے, تو لوگ جب وہ اٹریکٹیو ہو جاتی ہے چیز تو لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں زیادہ ہیں. تو اس طرح آپ کا جب کویسچنیئر ایک اٹریکٹیو فارم میں ہوگا, ڈفرینٹ کلرز میں لکھا ہوگا, بڑی اچھی رائٹنگ میں لکھا ہوگا, مختلف شیپس بنائی ہوں گی, تو اس سے آپ کے پاس جو ہے سیلف ایڈمنسٹرڈ کویسچنیئر کا فائدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی اٹریکشن بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد جی رسپانس ریٹ انکریز. تو سیلف ایڈمنسٹرڈ کویسچنیئر کا یہ بھی ایک بینیفٹ ہے کہ رسپانس ریٹ بڑھ جاتا ہے. رسپانس ریٹ بڑھنے کی ہم نے پیچھے ابھی ریزن بھی پڑھی ہے کہ رسپانس ریٹ بڑھتا کیوں ہے. اس کے بعد جب ہمیں کال بیکس کرنی پڑتی ہیں, کال بیکس کی طرح ہم نے پہلے بھی ٹیلی فونک انٹرویو یا فزیکل انٹرویو میں, میل انٹرویو میں, ٹیلی فونک انٹرویو میں ڈسکس کی تھی. کال بیکس کیا ہوتی ہیں, فار ایگزامپل آپ نے ایک دفعہ کویسچنیئر سینڈ کیا لیکن وہ جو بندہ تھا جس کو آپ نے کویسچنیئر سینڈ کیا وہ اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھا. اس کا فار ایگزامپل آپ نے جس اکاؤنٹ پہ آپ نے اس کو کویسچنیئر سینڈ کیا وہ بند ہو چکا تھا, تو آپ نے اس کے نئے اکاؤنٹ کو پتہ کرایا تو پھر دوبارہ کویسچنیئر سینڈ کیا. تو یہ کال بیکس ہوتی ہیں. فار ایگزامپل فزیکل انٹرویو میں اگر ہم چلتے ہیں تو فزیکل انٹرویو میں فار ایگزامپل آپ نے لاہور سے اسلام آباد جانا تھا, لاہور سے آپ نے انٹرویو ٹیک اوور کرنے اسلام آباد بندے کے ساتھ جانا تھا, جس بندے سے آپ نے انٹرویو لینا تھا, انٹرویو ٹیک اوور کرنا تھا, جس بندے سے کویسچن آپ نے آسک کرنے تھے وہ اسلام آباد میں تھا. تو آپ لاہور سے اسلام آباد گئے لیکن وہ وہاں پہ اسلام آباد موجود نہیں تھا, باہر گیا ہوا تھا, آؤٹ آف دی سائڈ کنٹری گیا ہوا تھا, تو واپس آپ دوبارہ آئے تو یہ اتنی زیادہ کاسٹ ضائع چلی جاتی ہے. تو اس طرح کال بیکس دوبارہ سے رابطہ کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ جب وہ واپس آئے گا. تو اس طرح ہمیں کال بیکس جب کرنی پڑتی ہیں تو کویسچنیئر میں ہمیں وہ جو کال بیکس ہیں وہ ان میں آسانی پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد فلیکسیبل کویسچنز ہوتے ہیں, آپ جو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کویسچنز کی وہ بھی بڑھ جاتی ہے سیلف ایڈمنسٹرڈ کویسچنیئر میں. تو فلیکسیبلٹی والے پورشن کو بھی ہم نے پہلے سے ڈسکس کیا ہوا ہے. اس کے بعد رسپونڈنٹ انونیمٹی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, یہ بھی ٹرم ہم نے پہلے ڈسکس کی ہوئی ہے کہ جو رسپونڈنٹ ہوتا ہے, جو آپ جس بندے نے آپ کے کویسچنیئر کا آنسر کرنا ہے اس کی پہچان چھپی رہتی ہے, آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ بندہ کون ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح اس کی پہچان چھپی رہنے سے وہ ان کویسچنز کا بھی جواب دے دیتا ہے جو کہ وہ فزیکلی اگر موجود ہو ہمارے پاس تو نہیں دیتا.
تو اس طرح رسپونڈنٹ کی جو ہے وہ ایک نام جو ہے وہ صیغہ راز میں رہنے کی وجہ سے سیلف ایڈمنسٹرڈ کویشچنیئر میں جو آپ کا رسپونڈنٹ ہوتا ہے، جو آپ کا سبجیکٹ ہوتا ہے، اس کا نام جو ہے وہ صیغہ راز میں رہتا ہے، اس وجہ سے اس کا جو رسپانس ریٹ ہے وہ آپ کو مختلف سارے کویشچنس کی کویشچنیئر کی کمپلیٹ ہونے کے چانسز بھی پھر بڑھ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بینیفٹ ہے سیلف ایڈمنسٹرڈ کویشچنیئر کا. تو یہ آپ کے پاس 6 بینیفٹس ہم نے ڈسکس کیے سیلف ایڈمنسٹرڈ کویشچنیئر کی. اس کے بعد اس کے 2 ڈس بینیفٹس آپ کی بک پہ لکھے ہوئے ہیں، ڈس بینیفٹس آف سیلف ایڈمنسٹرڈ کویشچنیئر. مزید بھی ہیں لیکن آپ کی بک پہ 2 ہیں، اس لیے ہم 2 کو ڈسکس کرتے ہیں. آل پیپل کین ناٹ پارٹیسپیٹ. فرسٹ جو ڈس بینیفٹ ہے سیلف ایڈمنسٹرڈ کویشچنیئر کا وہ ہے جی آل پیپل کین ناٹ پارٹیسپیٹ. سارے کے سارے لوگ اس میں شامل نہیں ہو سکتے. کس طرح؟ ایک بندہ ان ایجوکیٹڈ ہے، اس نے کبھی موبائل کو یوز ہی نہیں کیا، تو آپ کو کس طرح کویشچنیئر اس کو سینڈ کرے گا اور کویشچنیئر ریسیو کر کے آپ کو رسپانس کر سکتا ہے؟ تو نان ایجوکیٹڈ پرسن، ان ایجوکیٹڈ پرسن یا پڑھا لکھا بندہ بھی جس نے موبائل کبھی نہیں یوز کیا، تو وہ آپ کی رسپانس ریٹ جو آپ کے کویشچنیئر ہے اس میں شامل نہیں ہو سکتا. تو سارے پیپل جو ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ پرسن آپ کے سیلف ایڈمنسٹریٹڈ کویشچنیئر میں شامل نہیں ہو پاتے. اس وجہ سے یہ بھی ایک اس کا ڈس بینیفٹ ہے. سیکنڈ جو ہے نان فزیکل اپیرنس. اس میں کیا ہوتا ہے، بندہ جس سے آپ نے کویشچنس کرنے جا رہے ہیں، جس سے آپ نے اپنے کویشچنس کا آنسر ٹیک اوور کرنا ہے، وہ وہاں پہ فزیکلی موجود نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک اس کی ڈس بینیفٹ آف سیلف ایڈمنسٹرڈ کویشچنیئر کی ہے. تو آج ہم نے سیلف ایڈمنسٹریٹڈ کویشچنیئر کی بینیفٹس کو ڈسکس کیا، ڈس بینیفٹس کو ڈسکس کیا، اس کا رسپانس ریٹ بڑھتا ہے وہ کیوں بڑھتا ہے اس کو ڈسکس کیا، ای میل سروے کو ڈسکس کیا اور انٹرنیٹ سروے کو ڈسکس کیا. تو آج کا لیکچر جو ہے وہ لیسن نمبر 22 لیکچر نمبر 22 میں ڈسکس کیا گیا. ہم ابھی تک کے لیکچرز میں آپ کے مڈ ٹرم کے جتنے بھی لیکچرز ہیں ان کو کور کر چکے ہیں. نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ مڈ ٹرم کے ایگزام کے بعد کے لیکچرز ہوں گے. ابھی تک جتنے بھی ہم نے لیکچر 22 لیکچرز ہم آج تک ڈسکس کر چکے ہیں، اس میں آپ کا مڈ ٹرم کا جتنا بھی سلیبس تھا وہ سارا پڑھا جا چکا ہے. ہم نیکسٹ جو ہے وہ فائنل ٹرم کے سلیبس کی طرف بڑھیں گے. آج کے لیکچر میں اتنا ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. شکریہ.